Hey, what's up everybody? सज्जाद अली here and welcome back to my channel Global Infole। तो आज मैं बात करना चाहूँगा उस शख्स के हवाले से जिसकी कहानी हर ज़बान आम है और मीडिया, सोशल मीडिया आजकल जिनके तबसरे और तज्जियों से भरा हुआ है, जिसका नाम है मोहम्मद अली सतपारा। बहुत से लोगों ने इनका नाम पहले कभी सुना भी नहीं होगा क्योंकि हमारा मीडिया नॉर्मली इस तरह के हीरोज़ को प्रमोट नहीं करता है, क्योंकि उनके पास ऊट पटांग के कंटेंट दिखाने से फुर्सत ही नहीं है। जब भी टीवी ऑन करो और कोई भी न्यूज़ चैनल लगाओ तो सियासतदानों का आपस में कुत्ता कुत्ती चल रहा होता है। उसके अलावा कोई भी मॉर्निंग शोज़ लगाओ तो मॉर्निंग शोज़ के नाम पर एक बिल्कुल ही अलग उन्होंने ट्रेंड पकड़ा हुआ है। और इसके अलावा अगर डेली शोज़ की बात की जाए तो वो पत्नी कहाँ से अजीबोगरीब लोगों को पकड़ के लाकर फजूल में उनको फेमस करने की कोशिश कर रहे हैं। अलमिया तो ये है कि हमारे यहाँ चाय से लेकर दूध तक के ऐड में जब तक पूरा मुजरा नाच ना हो जाए तो प्रोडक्ट नहीं बिकती है। तो ऐसे मीडिया के पास टाइम ही कहाँ होगा कि ऐसे हीरोज़ को दिखाया जाए, ऐसे हीरोज़ को प्रमोट किया जाए जो कि मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ एक इन्वेंट करना चाहते हैं, कुछ नई चीज़ करना चाहते हैं। इस तरह के बहुत से अनसंग हीरोज़ हैं पाकिस्तान में जिनको आज तक किसी ने प्रमोट नहीं किया। तो आज हम बात करेंगे मोहम्मद अली सतपारा के बारे में, जिन्होंने माउंटेन क्लाइंबिंग को पाकिस्तान में मुतारिफ़ करवाया और पूरी दुनिया में माउंटेन क्लाइंबिंग में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, जिनका ख्वाब था कि वो दुनिया की तमाम ऊंची चोटियों पर पाकिस्तान का सबसे लाली परचम लहराए, और उन्होंने अपने इस ख्वाब को पूरा करने के लिए अपनी हर मुमकिन कोशिश की। मोहम्मद अली सतपारा की बात की जाए तो मोहम्मद अली सतपारा पाकिस्तान के एक खूबसूरत शहर स्कर्दो के एक छोटे से गांव सतपारा के एक छोटे से इलाके छोगो गोड़ेंग के अंदर 1976 में पैदा हुए। अली सतपारा गिलगित बल्तिस्तान के दूसरे तमाम नौजवानों की तरह फ़ुटबॉल के शौकीन थे और किसी दौर में फ़ुटबॉल के प्लेयर हुआ करते थे। जैसा कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर फ़ुटबॉल का रुझान बहुत ज़्यादा है, क्रिकेट वहाँ पर बहुत कम खेली और देखी जाती है, तो तमाम नौजवान का रुझान जो है वो फ़ुटबॉल की तरफ होता है और वो अपनी जवानी में फ़ुटबॉल के प्लेयर हुआ करते हैं। अली सतपारा जो है पोर्टर का काम किया करते थे। पोर्टर वो होते हैं जो कि बाहर ममालिक से लोग आया करते हैं हमारे मुल्क के अंदर, स्कर्दो के अंदर माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए। नांगा पर्वत, K2 और गशाब्रूम, इस तरह के हमारे जो माउंटेन्स हैं उनकी क्लाइंबिंग के लिए बाहर ममालिक से क्लाइंबर जो आते हैं उनको ये हेल्प प्रोवाइड करते हैं। ये सामान अपने कंधों पर लाद कर उनको लेकर जाते हैं एंड के कैंप्स तक, जो बिल्कुल आखिरी के कैंप्स होते हैं माउंटेन क्लाइंबिंग के। तो यहीं से इनकी इब्तिदाई ट्रेनिंग का आगाज़ हुआ, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर माउंटेन क्लाइंबिंग एक प्रॉपर प्रोफेशन है नहीं। माउंटेन क्लाइंबिंग के अंदर ना तो कोई इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ पर जो कि आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दे। तो इन्होंने अपनी जो ट्रेनिंग है वो इसी तरह से हासिल की। इसके अलावा इंडो पाकिस्तान वॉर जो थी, कारगिल वॉर, उसमें भी अली सतपारा जो है वो पाकिस्तान आर्मी की जो पोस्ट थी कारगिल पहाड़ियों पर ऊपर हाई पीक पर, वहाँ पर ये सामान और जो है डिफरेंट मेडिसिन्स वगैरह प्रोवाइड किया करते थे वहाँ ले जाकर। तो यहाँ से उन्होंने इन पहाड़ों के बारे में जानकारी हासिल की, इन पहाड़ों पे क्लाइंबिंग करने की ट्रेनिंग हासिल की और यहीं से उनके सफ़र का आगाज़ हुआ। जैसा कि उनका ड्रीम था कि दुनिया के तमाम 8000 मीटर से ऊपर की जो चोटियां हैं उन पर पाकिस्तान का सबसे लाली परचम लहराएं। तो पूरी दुनिया में टोटल 14 8000 मीटर से बुलंद चोटियां हैं, जिनमें से 8 को अली सतपारा सर कर चुके हैं ऑलरेडी। अली सतपारा अब तक जिन माउंटेन्स को फतह कर चुके हैं उनमें K2, नांगा पर्वत, ब्रॉड पीक, गशाब्रूम 2, गशाब्रूम 1, लोथस चाइना, मनसूलु नेपाल और स्पेंटिक पीक शामिल हैं। ये सारे एजाज़ जो है अली सतपारा ऑलरेडी अपने नाम कर चुके हैं, लेकिन मीडिया पर आपको ये सब चीज़ें नहीं दिखाई देंगी, ना ही आपने कभी सुना होगा, क्योंकि TRP का मामला होता है, एडवर्टाइजिंग और पैसा कमाने का मामला। तो उसमें वो बहुत से ऐसे ऊट पटांग जो है सेलिब्रिटीज़ को लाते हैं ताकि उनका TRP बढ़े। इस तरह के मोटिवेशनल्स और विजनरी जो लोग होते हैं जो कि मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं। इसके अलावा बहुत से पाकिस्तान के ऐसे अनसंग हीरोज़ हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए ओलंपिक से डिफरेंट मेडल्स हासिल किए और पाकिस्तान का नाम दुनिया के डिफरेंट मकाम पर जो है रोशन करवाया। ऐसे हीरोज़ आपको कभी भी मीडिया पर नहीं नज़र आएंगे। अली सतपारा कुछ दिन कबल अपने टीम के हमरा, जिसमें उनका बेटा भी शामिल था, उनके हमरा वो K2 को विंटर में सर करने के मिशन पर निकलते हैं।
پہلے میں آپ کو یہ ایک تھوڑی سی جانکاری دے دوں کہ K2 پہاڑ ہے کیا اصل میں۔ K2 دنیا کا سیکنڈ ہائیسٹ پہاڑ ہے جس کی اونچائی 8611 میٹر ہے، اور K2 کو دنیا کے خطرناک ترین پہاڑوں میں شمار کیا جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ ڈیتھ ریشو جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ماؤنٹ ایوریسٹ بے شک دنیا کا سب سے اونچا پہاڑ ہے جو کہ لگ بھگ 200 میٹر ہی اونچا ہے K2 سے، پر ماؤنٹ ایوریسٹ کو اب تک 9000 کلائمبرز نے سر کر چکے ہیں، لیکن K2 کی بات کی جائے تو K2 کو لگ بھگ 390 لوگوں نے سر کیا ہے اب تک، جن میں سے 90 کلائمر اپنی جان سے ہاتھ گنوا بیٹھے ہیں۔ اس کا مطلب K2 کو سر کرنے والا ہر 4 میں سے ایک بندہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اسی لیے اس کو قاتل پہاڑ کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے K2 کو کسی نے بھی ونٹر میں سر نہیں کیا تھا۔ 1980s میں ایک ٹیم نے ٹرائی کیا تھا سر کرنے کے، بٹ ویدر، وہاں کا ویدر کنڈیشن جو ہے وہ بہت ہی زیادہ خراب ہوتا ہے، ہر کچھ منٹ کے بعد، کچھ ٹائم کے بعد ویدر چینج ہوتا رہتا ہے، اور وہاں پر اگر ٹیمپریچر کی بات کی جائے تو -60 ڈگری تک ٹیمپریچر، -60-65 ڈگری تک ٹیمپریچر پہنچ جاتا ہے، اور ہوائیں جو ہے وہ 200 کلومیٹر کی رفتار سے چل رہی ہوتی ہیں۔ تو ونٹر میں اس کو کلائم کرنا ایک ناممکن ٹاسک ہوتا ہے۔ تو اس سے پہلے اس سے کسی نے سر نہیں کیا تھا۔ لاسٹ ویک ہی ایک نیپال کے جو گروپ ہے 10 لوگوں کا، انہوں نے پہلی مرتبہ ونٹر میں K2 کو سر کیا ہے۔ پر افسوس پاکستان وہ جگہ ہے جہاں پر کورونا بھی آ کر پریشان ہو گیا کہ میں کہاں پر آ گیا ہوں، کیونکہ یہاں پر جو ہے تمام لوگ اپنے آپ میں سائنٹسٹ ہیں، اپنے آپ میں تجزیہ نگار ہیں، اپنے آپ میں قلم دان ہیں، اور اپنے آپ میں جج ہیں، جو کہ کسی کے حوالے سے بھی کوئی بھی ورڈکٹ دے دیتے ہیں۔ کیونکہ ہمارے ملک میں کی بورڈ وارئرز کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ بہت سے لوگ جو ہے وہ اپنی ٹوٹی ہوئی چارپائی پر بیٹھ کر چائنا کا موبائل یوز کر کے کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ ابے بھائی یہ تو پاگل تھا، یہ کیا کرنے چلا گیا، اس سے کیا انسانیت کو فائدہ ہونے والا ہے، یا اس کا کیا فائدہ ہوگا۔ تو بھائی اسی طرح کے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ کچھ انیشیٹو لیتے ہیں کچھ بھی نیا کام کرنے کے لیے۔ اگر پرانے دور میں سائنٹسٹ وغیرہ جو ہے، جو اس طرح کے جن کو آپ پاگل کہہ رہے ہو، یہ اگر فار ایگزامپل بجلی نہیں بناتے تو آج آپ اندھیرے میں ہی بیٹھے ہوتے۔ اسی طرح کے بہت سے جو سائنٹسٹ ہیں جن کو لوگ اس دور میں پاگل کہا کرتے تھے، انہوں نے دنیا اور ملک کے لیے کچھ نہ کچھ کر کے گئے ہیں، اور انہوں نے دنیا کو کچھ نہ کچھ دیا ہے۔ تو اب آپ کہیں گے کہ پہاڑ پہ چڑھنے سے انسانیت کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو بھائی اگر آپ ماؤنٹ ایوریسٹ کو دیکھیں تو ماؤنٹ ایوریسٹ 1980s یا 70s میں جن لوگوں نے فتح کیا یا جن لوگوں نے اس کو سر کیا، تو اس وقت جو ڈیتھ ریشو تھا ماؤنٹ ایوریسٹ کا وہ 43% تھا۔ اس کا مطلب یہ کیونکہ وہ نیا ایک پہاڑ تھا، لوگوں کے لیے نئی چیز تھی، نئے راستے تھے، تو اس کو سر کرنا بہت مشکل تھا۔ پر آج 9000 لوگوں نے اسے سر کر دیا ہے، اور اس کے جو ڈیتھ ریشو ہے وہ 1.4% پر آ گیا ہے۔ اس کا مطلب جب کوئی انیشیٹو لیتا ہے تو پھر دوسرے لوگ اس کو فالو کرتے ہیں۔ تو اسی طرح علی ستپارہ اور ان کی ٹیم اس پہاڑ کو ونٹر میں انیشیٹ کرنا چاہتے تھے اور نیا راستہ انوینٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے جو کلائمرز ہیں وہ اس راستے کو فالو کر کے اپنی منزل تک پہنچ سکیں۔ یہ جو تنقید برائے تنقید کرتے ہیں زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اپنے گھر کا واش روم جو ہے کہیں سالوں سے لیک ہو رہا ہوتا ہے، نہ تو وہ اس کو ٹھیک کر پاتے ہیں اور نہ ہی اتنی زحمت ہوتی ہے کہ کسی پلمبر کو بلا کر اسے ٹھیک کروا لیں۔ پر موبائل پر بیٹھ کر جو کوئی کچھ کر رہا ہے اس پر تنقید کرنا لازمی ہے، کیونکہ اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ ڈی موٹیویٹ کرنے کے لیے ہوتے ہیں، جو کہ خود نے تو کچھ کرنا ہی نہیں، اور جو کوئی کچھ کرنا چاہ رہا ہے تو اس کو ڈی موٹیویٹ کرے۔ تو دنیا میں آج جو ہم سفر کر کے اس ترقی کے دور میں پہنچ چکے ہیں جہاں پر تمام ٹیکنالوجی اپنی ہائپ پر ہے، آپ ایک بٹن پریس کر کر آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی بھی بندے سے بات کر سکتے ہیں ویڈیو پر، آپ چند گھنٹوں کی فلائٹ پکڑ کر ایک کنٹری سے دوسری کنٹری جا سکتے ہیں۔ یہ سب کسی نہ کسی پاگل پن یا کسی نہ کسی اس طرح کے انوینٹرز کی ایجاد ہے جنہوں نے اپنی پوری زندگی کسی مقصد کے خاطر لگا دی۔ 9 to 5 ڈیوٹی کرنا تو بہت آسان ہے کہ کوئی بھی جائے اور سر جھکا کر کہیں پہ بھی کام کرتے رہے، اسے جو کام دے دیا جائے بس وہ کرتے رہے، اور شام میں آ کے جو ہے مہینے کے اینڈ میں اس کو سیلری مل جائے۔ لیکن اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں ویژنری لوگ، جو کہ اپنی زندگی کا ایک مقصد طے کرتے ہیں اور اپنی پوری زندگی اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے لگا دیتے ہیں،
جیسا کہ پہیا ٹائر دنیا کی سب سے بڑی ایجاد مانی جاتی ہے، جو کہ آج سے کئی ہزار سال پہلے ایجاد ہو چکا تھا اور اب تک وہ اسی شیپ میں ہے، اس میں کوئی بھی چینجز نہیں آئی، کیونکہ سائنٹسٹ جو ہیں انہوں نے کہا کہ یہ چیز جو ہے ایجاد ہوئی ہے یہ بالکل پرفیکٹ ہے، اس میں اور کچھ چینجز لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اسی حوالے سے آپ دیکھیں تو پوری دنیا کے اندر ٹائر جو ہے وہ ہر چیز میں استعمال ہوتا ہے، چاہے آپ کے ٹرانسپورٹیشن ہو، جہاز ہو، مشینریز ہو، سب پہیے کے بیس پر چل رہی ہے۔ تو اسی طرح یہ سب کسی نہ کسی کی ایجاد ہے۔ آپ پرانی باتیں چھوڑیں، 50,000 سال 10,000 سال پرانی باتیں چھوڑیں، ابھی کی بات کریں، ابھی ایلون مسک جو ہے وہ جیتا جاگتا ایک سائنٹسٹ ہے جو کہ آپ کی دنیا کو کچھ نیا دینا چاہ رہا ہے اور کچھ نیا دے چکا ہے۔ ایلون مسک وہ شخص ہے جو کہ مارس پر کالونی بنانے کی کوشش کر رہا ہے اور کالونی بنانے کا پلان کر چکا ہے۔ وہ بندہ دنیا کو کہاں پر لے جانے کی بات کر رہا ہے۔ یہ ویژنری لوگ ہوتے ہیں جو کہ ان کا مقصد آپ کی سوچ سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے اپنی زندگی کا مقصد ڈیزائن کرتا ہے اور پھر اس کی حاصل اور حصول کے لیے زندگی لگا دیتا ہے۔ جس طرح ایلون مسک جو ہے وہ اسپیس ایکس کے لیے اس نے اپنا سب کچھ، سارا پیسہ، کمپنی، سب کچھ بیچ باچ کے سارا پیسہ اس میں لگا دیا اور اس نے دنیا کو ایک نئی چیز دی جس پر ہم بات کریں گے پھر کسی اور ویڈیو میں۔ بٹ اس وقت اگر علی ستپارہ کی بات کی جائے تو وہ دنیا کو ایک نیا راستہ دکھانا چاہ رہا ہے، ونٹر کے اندر ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کرنا۔ تو ایسے لوگ جو کہ اپنی زندگی کو کسی مقصد کے لیے لگا دیتے ہیں تو ہمیں ان کو موٹیویٹ کرنا چاہیے اور ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے اور ہمیں ان کی زندگی میں ہی ان کو پروموٹ کرنا چاہیے۔ ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ آپ کو اپنی بات ثابت اور اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے کم از کم مرنا پڑتا ہے۔ تو ہمیں یہی چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کو پروموٹ کریں جو کہ ریئلی جو ہے سچے معنوں میں ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں اور ملک کا نام دنیا کے مقام پر روشن کرنا چاہتے ہیں۔ علی ستپارہ اور اس کی ٹیم کو پہاڑ پر کھوئے ہوئے ابھی 5 دن سے زیادہ ہو چکے ہیں، تو ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کی ٹیم کو بحفاظت واپس پہنچائے اور کوئی معجزہ ہمیں دکھائے کہ ان کو اور ان کی پوری ٹیم کو بحفاظت واپس پہنچائے۔ اگر میری ویڈیو آپ کو انفارمیٹو لگی ہے تو پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ ہٹ دا بیل آئیکن۔ تب تک کے لیے سجاد علی کو اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں، رب رکھا۔